آٹے میں ملا لیا اور سینک کے اپنے مردوں کو کھلا دیا. وہ چغلی کھا کھا کے آنے والی نسلوں میں یہ عیب آ گیا چغلخوری کا. تو یہ چیز تو ہے، بولتے تو ہے نا بیٹھے. اب ایک بات سوچو، اگر میں پوچھوں کہ آپ کیا نفرت کے ماحول کو پسند کرو گے تو کسی کو نہیں پسند. آپ سے کہوں آپ کو بے چینی چاہیے یا سکون، ہر آدمی نعرہ لگا کے کہے گا نہیں مجھے سکون چاہیے، بے چینی نہیں چاہیے. آپ چاہیں گے اگر میں چوں آپ اشانتی چاہیے یا شانتی، تو دنیا کا ہر مرد یہ کہے گا کہ مجھے شانتی چاہیے، اشانتی نہیں. یہ چاہتے تو ہے آپ، لیکن اشانتی آپ خود پھیلا رہے ہو، میں نہیں. آپ خود کیونکہ آپ اس چیز سے بچے نہیں ہو. 4 لوگ اکٹھا ہوئے تو کیا کیا، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو جو کھڑا ہوا بولتے بولتے جو ذکر کر رہا ہے، بولتے بولتے اس کی برائیوں کو یاد کر رہا ہے نا، تو بولتے بولتے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. اور جو 4 بیٹھے سن رہے تھے ان کو سن سن کے نفرت پیدا ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ذکر کی محفل تو سجی، جس کا ذکر ہوا پھر اس کی برائیوں کے ساتھ، تو ذکر کرنے والا ذکر کرتے کرتے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. 4 جو بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، سنتے سنتے نفرت پیدا ہو گئی. تو آپ تو نفرت کو پھیلا رہے ہو. اور یہ ہر گھر سے، ہر محلے سے، ہر گلی کے نکڑ سے یہ کاریہ چالو ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اتنا نفرت ہمارے درمیان میں ہے. شکوک و شبہات کے ماحول. آج باپ کو بیٹے پر اعتماد نہیں، بیٹے کو باپ پر نہیں، بھائی بھائی پر اعتماد نہیں، کیونکہ ہم نے نفرتوں کا ماحول اتنا گرما دیا ہے کہ ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو گئی. محبت نہیں ہے. آئے گی کہاں سے جب نفرت پھیلا رہے ہیں؟ آؤ اس انداز کو بدل دے، اس انداز کو بدل دے. چونکہ انسان میں برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی ہیں. آؤ سوچ لو کہ اب آج کے بعد کسی کی برائی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کروں گا، انشاءاللہ اچھائی کے ساتھ ہی ذکر کروں گا، چونکہ ہر انسان میں اچھائیاں بھی موجود ہیں. تو جب 4 لوگ اکٹھا ہو گے اور کسی کا ذکر کرو گے تو ذکر کرتے کرتے جب اس کی اچھائیوں کا ذکر کرو گے تو ذکر کرتے کرتے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور جو 4 بیٹھے سن رہے ہیں اس ذکر کو سنتے سنتے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب یہ انداز ہر گلی کے نکڑ سے شروع ہوگا، ہر گھر سے شروع ہوگا، تو ممکن ہے کہ آپ کا شہر ہند کا پہلا شہر بن جائے یہ نعرہ بلند کرنے والا کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے. ممکن ہے کہ یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے ہمارا ملک اس نعرے کو بلند کرنے والا بن جائے کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے. اور 2016 میں ورلڈ صوفی فورم کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی، یہی سلوگن دیا، پوری دنیا کو دعوت دیا یہ کہتے ہوئے آؤ ہمیں دیکھو، ہم ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھو، ہم ہندوستانیوں کو دیکھو، ہم بھی نبی کی 63 سالہ زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم بھی شریعت محمدی کو فالو کرتے ہوئے اس ملک میں آسانی سے رہ رہے ہیں، محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور اسی میں ہم نے اپنی گنگا جمنی تہذیب کو آج جنم دیا اور بڑی آسانی سے محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس ملک میں جہاں 100 کلومیٹر پہ زبان بدل جاتی ہے، کلچر بدل جاتا ہے، آستھائیں بدل جاتی ہیں، اس ملک میں ہم شریعت محمدی کے پابند رہتے ہوئے اور اس 40 سالہ زندگی کی جو تصوف کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم نبی نے دی، اور یہ 23 سالہ زندگی جس میں نبی نے شریعت کی تعلیم دی، ان سب پر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں، ہندوستان میں، اپنے پیارے عزیز وطن میں ہم امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہی پیغام ہمیں دینا تھا دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں فساد اور ٹیررزم چل رہا ہے، مار کاٹ چل رہی ہے. تو ہم نے یہ کوشش کیا 2016 میں ورلڈ صوفی فورم کے بینر سے کہ آپ کے ہاتھوں زبان بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، آستھا بھی ایک ہے. کہیں نہ کہیں اسلام کو سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو گئی. جو زمین پہ پڑا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور جو گردن پر چھری رکھے وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر. اسلام کو سمجھنے میں کہیں غلطی ہو گئی. اگر اسلام کو جاننا ہے تو آؤ دعوت دیتے ہیں، ہم ہندوستانی مسلمانوں سے سیکھو. سبحان اللہ، ہم ہندوستانی
مسلمانوں سے سیکھو، کیونکہ ہم نے اسلام کو جانا ہے 63 سالہ زندگی سے. سبحان اللہ. نبی کے 63 سالہ زندگی کو ہم نے اپنایا ہے. صرف 23 سال کو لے کے چلو گے تو کہیں نہ کہیں نا انصافی کر جاؤ گے. تو نبی کی 63 سالہ زندگی پوری کے پوری ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہم جب اسے فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں. اس ملک کے یہ ایک مثال ہے. ہماری گنگا جمنی تہذیب، ہمارا آپسی بھائی چارہ، یہ ہمارا جو ٹالرنس ہے، ایکسیپٹنس. اسی لیے ورلڈ صوفی فورم کا جو ہم نے آپ کا جو پوائنٹس چنے تھے وہ 3 تھے: ٹالرنس، ایکسیپٹنس اور انکنڈیشنل لو. کنڈیشن لگا کے محبت نہیں کرو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کنڈیشن لگا کے نہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے کنڈیشن کے ساتھ محبت نہیں کی. سبحان اللہ. کنڈیشن لگا کے محبت نہیں کی، صرف محبت کی ہے کہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے. اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل لو. تو سامنے کون کھڑا یہ مت دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ہے کہ ہمیں کون سا فارمولا فٹ کرنا ہے. اگر کلمہ گو ہے تو 63 سالہ پیش کرو، اور کلمہ گو نہیں ہے تو 40 سالہ پیش کر لو. پہلے اسے پیش کرو، کیونکہ یہ ایک کامیاب فارمولا ہے اہل اسٹیج کے لیے. اس فارمولے پہ آ جاؤ. یہی فارمولے پر کام کر کے حضرت نے بھی یہاں کام کیا، اور آج آپ دیکھیے یہاں آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں. برسوں گزر گئے، یہ برس ان پر حائل نہیں ہوئے. بے شک بے شک. دیکھ لو اپنوں میں بھی اور پرایوں میں بھی ابھی بھی یہ جانے رہے. کیوں؟ کہ انہوں نے دونوں کام کیا ہے. 63 سالہ زندگی پر عمل کیا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اس لیے یہ کامیاب ہے. یہ کامیابی کا فارمولہ ہمارے پاس ہے. آئیے ہم اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں. اور اپنے اندر سے جو خرابیاں ہیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اسلام درمیانہ روی کی بات کرتا ہے. اسلام ہو ہلڑ شور شرابہ، ٹھیک ہے نا؟ شراب کو اگر اس نے منع کیا ہے تو اسی لیے کہ انسان کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا. ہر وہ ایکٹیویٹیز جس میں انسان خود اپنی سوچ سمجھ کو اپنے ہاتھ سے اس کا کنٹرول ختم ہو جائے، اس کا ہر ایسی ایکٹیویٹیز سے اسلام روکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسی کوئی ایکٹیویٹی مت کرو جس سے کہ آپ کا آپ کے اوپر کنٹرول نہ رہ جائے. اور آپ تو اشرف ہو، آپ کو اللہ نے اشرف بنایا ہے. گلاٹی مارنا، اچھلنا کودنا کس کی فطرت ہے؟ بولو، اچھلنا کودنا کس کی فطرت ہے؟ کون مارتا ہے؟ بندر. کیوں؟ کچھ یاد آ گیا کیا جو بتا نہیں رہے؟ بتا دو زور سے. کس کی؟ بندر کی ہے نا؟ کسی کو شک ہے؟ یہ اچھلنا کودنا گلاٹی مارنا یہ کس کی فطرت ہے؟ بندر. بندر. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ پر اس سے افضل کون ہے؟ آپ، کیونکہ آپ اشرف ہیں. اللہ کی ساری مخلوق میں آپ اشرف ہیں. اللہ نے آپ کو بڑا بنایا، تو جو بڑا ہے وہ چھوٹا بننے کی کوشش کرے تو بیوقوف کہلائے گا یا عقل مند؟ بولو، بیوقوف کہلائے گا نا؟ اس پر آپ متفق ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ، اس کو بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دو. مجھے سمجھ میں آیا، آپ نے سمجھ لیا. یعنی بڑا اگر چھوٹا بننے کی کوشش کرے، سمجھے نا، تو کیا کہلائے گا؟ مجازن تو چھوٹا بن سکتا ہے، مجاز میں نرمی پیدا کر کے، لیکن اپنے آپ کو اس ایکٹیویٹیز میں لائے، ٹھیک ہے نا، برائی کی طرف. تو یہ کون ہے؟ برا. عقل مند نہیں ہوا نا؟ ٹھیک. ڈی جے بجانا، شور شرابہ کرنا اور اس پہ اچھلنا کودنا، تو اللہ نے آپ کو اشرف بنایا، آپ بندر بننے کے لیے راضی ہو. اللہ نے بنایا اشرف، اللہ نے آئیڈیل بنایا تمہیں. تمہارے کنٹرول میں اس کی ساری مخلوق ہے. ارے یہ بندر بھی تمہارے ہی کنٹرول میں. تم بندر کے کنٹرول میں کب چلے آئے؟ اگر اسی طرح سے اچھلتے کودتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندر کے ہاتھ میں رسی ہو اور آپ اچھل رہے ہو، ڈگڈگی وہ بجا رہا ہو. آپ سمجھے نا؟ تو سب سے بڑا بندر ہے ابلیس.
डुगडुगी उसने हाथ में ले ली और आपके गर्दन में उसकी रस्सी पड़ी है। वो डुगडुगी बजा रहा है, यानी डीजे बजा रहा है, और रस्सियों से वो हिला हिला के आपको उछल कूद करने पे मजबूर कर रहा है। जरा सा गौर कर लो, आप अशरफ हो, आप अशरफ हो, अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया है। आप नबी के उम्मती हो, आप वो हो जिधर से निकल जाओ लोग आपको देख कर ये कहे देखो ये मुसलमान जा रहा है। सुभान अल्लाह। जब तुम किसी से मामलात धारी करो तो सामने वाला ये चीख कर कहे हाँ मुझे इसी से मामलातदारी करनी है, क्योंकि ये मुसलमान है, बेईमानी नहीं कर सकता, ये गलत नहीं कर सकता, ये संजीदगी को खत्म नहीं कर सकता, किसी बुरे काम में हाथ नहीं डाल सकता। ये आपको मनवाना है। आप समझ रहे ना, यही नबी की सीरत है। क्या करना है? मनवाना है अच्छाइयों को, ताकि दुनिया आपको देखे। नहीं शोर शराबा नहीं, ये लोग नहीं करते। इनका कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जिसमें वहशत हो, जिसमें दहशत हो। इनके हर प्रोग्राम में संजीदगी नजर आती है। तो दोस्तों, जुलूस मोहम्मदी बिल्कुल निकालना ये हमारा पैदाइशी हक है। हर सुन्नी मुसलमान का पैदाइशी हक जरूर निकालेंगे, लेकिन भाई नबी की सीरत के मुताबिक निकालो। अब मुझे तुम ये बता दो कि सीरत के किस पार्ट में ये उछल कूद नजर आई, बता दो। या मोहब्बत करने वालों ने कब ये उछल कूद की? नहीं है ना। तो जो मोहब्बत करने वालों ने किया है और जो नबी की सीरत है वही निकल के तो पेश करना है आपको। तो दुरूद पढ़ते हुए, नबी की नात पढ़ते हुए निकलिए। जब सड़क पर हो तो आप जुलूस ऐसे लेके निकलिए कि उधर से दूसरे लोग भी गुजर सके। अब एक साइड आप ले लीजिए, दूसरे साइड से निकलने दीजिए। खुद के कुछ वॉलंटियर्स होने चाहिए जो सड़कों पे खड़े होके माप को निकालने, जो आपके जुलूस में शरीक नहीं है। ये निकालना भी सीरत ही को बता रहे हो। ये भी जो अंदाज इख्तियार करोगे ना, ये भी आपका दावत का सिलसिला जारी है। ये भी दावत का सिलसिला है दोस्तों। पोलाइट होकर बड़े प्यार से, भाई इधर से आ जाओ, इधर जुलूस जा रहा है, आप आइए, मैं आपको इधर से निकाल देता हूँ। ये अंदाज जो आप इख्तियार करोगे ना, ये भी आप दावत दे रहे हो। ये भी नबी की सीरत के मुताबिक काम हो। तो मेरे दोस्त, कोई ऐसा काम मत करना, ठीक है? जब कभी भी कोई उंगली उठाता है, अमल हमारा होता है और उंगली हमारे दीन पर उठती है। ऐ मुसलमानों, इस जुल्म से अपने आप को बचाओ, इस जुल्म से अपने आप को बचाओ। इस्लाम में कोई कमी न कल थी, न है, न होगी, ठीक है ना? कभी हम में है, हमें देखकर लोग इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हमें देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, आओ अपने आप को बदल लें, ताकि हमारे दीन के खिलाफ कोई उंगली ना उठा सके। अल्लाह हम सबको नबी की सीरत और औलियाए किराम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए।